بہت سے ٹریڈرز سپلائی اور ڈیمانڈ، ریزسٹنس اور سپورٹ کے تصور کو سمجھنے میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بات پرائس موومنٹ پر آتی ہے تو تھوڑی بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کی رائے یا اوپینین پرائس کو لے کر مختلف ہوتی ہیں کہ اصل پرائس کیا ہونی چاہیے، اور وہ اکثر اپنی آراء ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے آراء کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ آراء کا یہ تبادلہ مارکیٹ میں افراتفری اور غیر متوقع رویہ پیدا کرتا ہے۔ تاہم بعض اوقات بائرز اور سیلرز پرائس کے بارے میں ایک ہی رائے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ جب یہ صف بندی یا الائنمنٹ ہو جاتی ہے، مطلب زیادہ لوگ ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ صف بندی ایک عدم توازن کا باعث بن جاتی ہے، مطلب بائرز اور سیلرز کی تعداد کے درمیان عدم توازن ہو جاتا ہے۔ یا تو مارکیٹ میں سیلرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا پھر بائرز کی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کس رائے پر لوگ متفق ہوئے ہیں۔ تو یہ عدم توازن چارٹ پر یہ زونز بنا دیتا ہے، جس کو ہم سپلائی زون یا ڈیمانڈ زون کہتے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں مارکیٹ میں پرائس موومنٹ مختلف آراء کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار بائرز اور سیلرز ایک پرائس پر متفق ہو جاتے ہیں، جس سے ایک ایسی زون وجود میں آتی ہے جہاں سپلائی یعنی سیلرز اور ڈیمانڈ یعنی بائرز میں توازن نہیں رہتا۔ سپلائی اور ڈیمانڈ زونز سپورٹ اور ریزسٹنس کے ایڈوانس کنسیپٹس ہیں۔ یہ زونز وہ علاقے ہیں جو زیادہ لیکویڈیٹی اور پینڈنگ آرڈرز کو محسوس پرائس لیول پر ظاہر کرتے ہیں۔ ایک سپلائی زون پرائس کا ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو موجودہ پرائس سے اوپر ہوتا ہے، جہاں پر اسٹرانگ سیلنگ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب پرائس اس لیول پر آتی ہے تو آرڈرز فل ہو جاتے ہیں اور یہ واپس نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ ایک سپلائی زون ہے جہاں پر بہت سے سیلرز موجود ہیں۔ آپ کو اس زون میں ٹھیک ٹھاک سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملے گا، اسی لیے پرائس کو یہاں سے اچھی خاصی ریجیکشن ملی ہے۔ ایک ڈیمانڈ زون ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو موجودہ پرائس سے نیچے ہوتا ہے، جہاں پر اسٹرانگ بائنگ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیمانڈ زون ہے جہاں پر بہت سے بائرز موجود ہیں۔ اس زون میں بائنگ پریشر ہے تو پرائس ممکنہ طور پر اوپر کی طرف کافی مومنٹم پکڑے گی ایک بار جب یہاں تک پہنچ جائے گی۔ ایک اہم عدم توازن پرائس میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آرڈرز کی بڑی تعداد فل ہوتی ہے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ زون کو اس طرح دیکھیں کہ یہ ایسی زونز ہیں جہاں پر انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز کے ایسے آرڈرز پڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک فل نہیں ہوئے۔ اب سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز اور سپلائی اور ڈیمانڈ ایریاز دو مختلف ٹریڈنگ کنسیپٹس ہیں، مطلب تصور ہیں، جو کہ آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں۔ یہ دونوں ان پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں سے پرائس واپس پلٹ سکتی ہے، اور آپ ان کو چارٹ پر کہیں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس اکثر ہسٹوریکل مطلب تاریخی پرانے اور ٹیسٹڈ لیول پر کام کرتی ہے، جبکہ سپلائی اور ڈیمانڈ خاص طور پر فریش لیولز پر کام کرتی ہے۔ سپورٹ اور ریزسٹنس ٹریڈنگ خاص طور پر پریویس لیولز کے متعدد ٹچز کے حوالے سے سٹرونگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پرائس نے ماضی میں کہیں بار ایک ہی لیول سے رسپونڈ یا ریئیکشن دیا ہے تو یہ لیول اہم ہے۔ جب آپ سپورٹ اور ریزسٹنس ٹریڈ کر رہے ہوں تو یہ ایک بہتر آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا لیول جہاں پر پرائس نے بار بار رد عمل کا اظہار کیا ہو تو اس لیول سے فیوچر میں بھی رد عمل کی توقع رکھی جائے۔ تو جب آپ سپورٹ اور ریزسٹنس کی بنیاد پر ٹریڈنگ کر رہے ہوں تو آپ کو ضرور اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جہاں پر اس طرح کی سپورٹ اور ریزسٹنس لائنز موجود ہوں۔ آپ کو ان پوائنٹس کو تلاش کرنا چاہیے جہاں پر سے ایک سے زائد ریورسلز ایک جیسی پرائسز سے واقع ہوئے ہوں۔ یہ ایک لیول ہے جہاں سے ایک سے زائد ریورسلز ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ریورسل ایسے پرائس لیول سے ہوا ہے جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو ایک ریزسٹنس لیول کو ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جہاں سے یہ ریورسل شروع ہوا اور یہاں پر دوسرے ریورسلز ہیں۔ دوبارہ ہر ریورسل جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیسی پرائسز سے ہی شروع ہوا، جس کا مطلب ہے یہاں کہیں آس پاس کوئی سپورٹ لیول ہے۔
اب جب سپلائی اور ڈیمانڈ ٹریڈ کی جا رہی ہوں تو چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کنسیپٹ کے مطابق چلنا چاہیں تو آپ کو نئی زونز کی تلاش کرنی چاہیے۔ ایک سپلائی یا ڈیمانڈ زون ایک فریش ان ٹچڈ ایریا ہوتا ہے جہاں پرائس بہت کم وقت گزارتی ہے۔ آپ کو زون کی ویلیڈیٹی کے لیے مارکیٹ کی ہسٹری دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس ایریا کے ایک سے زائد ری ٹیسٹ کا انتظار بھی نہیں کرنا۔ کہیں بڑی کینڈلز اور صرف ایک بیس کینڈل مین زون کے لیے ایک ویلڈ سپلائی بنا سکتی ہے۔ اب ایک اور فرق، سپورٹ اور ریزسٹنس ٹریڈنگ کا تعلق صرف بہترین پرائس سوئنگز کے ساتھ نہیں ہے۔ راؤنڈ نمبرز، فیبوناچی ریٹریسمنٹ یا گین لیولز بھی اٹریکشن کے اور پرائس ریورسلز کے ایریاز ہیں۔ پرائس ان لیولز پر ٹھیک ٹھاک وقت گزارتی ہے۔ ہر بار جب پرائس ان لیولز پر آتی ہے تو یا تو یہ ان لیول سے ریورسل لے سکتی ہے یا پھر بریک آؤٹ۔ اگر پرائس سپورٹ زون کو بریک کر دیتی ہے تو پھر سپورٹ ریزسٹنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عام ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے جو کہ کافی پاورفل ہے اگر اسے صحیح طرح سے ٹریڈ کیا جائے تو، لیکن سپلائی اور ڈیمانڈ کی صورت میں یہ کنسیپٹ اس کے برعکس اپلائی نہیں ہوتا۔ ایک سپلائی زون بریک ہونے کے بعد ڈیمانڈ زون میں تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز اوریجنلی سپلائی اور ڈیمانڈ زونز ہیں۔ اس طرح سپورٹ اور ریزسٹنس بنتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سپلائی اور ڈیمانڈ زون کو کنفرم کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سپلائی اور ڈیمانڈ فریش لیولز یا زونز ہوتی ہیں جہاں پر ابھی تک پرائس کا تعین نہیں کیا گیا ہوتا، لہٰذا ان لیولز پر ایک ویلڈ ٹریڈ ہوتی ہے۔ سپورٹ اور ریزسٹنس وہ لیولز یا لائنز ہوتی ہیں جن پر پہلے سے ہی پرائس ڈٹرمنڈ کی جا سکتی ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ زونز کو ٹریڈ کرنے والے ٹریڈرز کہتے ہیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کو سپلائی اور ڈیمانڈ زون کے بجائے ٹریڈ کرنا تھوڑا بہت رسکی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹری بنانے کے لیے ایک زون ہے تو انٹری بنانا کافی آسان ہو سکتا ہے بجائے ایک لیول کے۔ جب پرائس ایک ہی لیول کو دوبارہ ٹیسٹ کرتی ہے تو بریک آؤٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سپورٹ اور ریزسٹنس زون کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں اکثر ایگزیکٹ سپورٹ لیول سے پرائس واپس پلٹنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ پرائس یا تو ریورسل سے پہلے ریزسٹنس لیول سے تھوڑا سا اوپر چلی جاتی ہے یا تھوڑا نیچے سے واپس پلٹ جاتی ہے، جس سے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ٹریڈنگ کافی مایوس کن ہو جاتی ہے، اور یہیں سپلائی اور ڈیمانڈ زون کا مین ایڈوانٹیج ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک ایریا پیش کرتی ہے جہاں سے پرائس کو ریورس ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک ایگزیکٹ پوائنٹ پر ریورسل سگنل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ سپورٹ اور ریزسٹنس ٹریڈنگ میں ہے۔ اس کے بجائے آپ کے پاس ایک مکمل زون ہوتی ہے جس میں اپنی ٹریڈز پلیس کر سکتے ہیں۔ اس زون کے اندر اگر آپ کو ریورسل کا سگنل مل جاتا ہے تو آپ اس زون کے ریجیکٹ ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک عام غلطی جو ٹریڈرز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس اور سپلائی اور ڈیمانڈ زون ایک ہی چیز ہے تو انہیں لگتا ہے کہ زون متعدد بار ریورسلز کا باعث بن سکتی ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ زون صرف ایک بار کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ جب پرائس ایک زون سے پلٹ جائے اور ریورسل دیکھنے کو مل جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نیا ایریا تلاش کریں، کیونکہ دوسری بار اس زون سے ریورسل کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ سپلائی اور ڈیمانڈ زون کے ایک دفعہ ہی کام کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ زون سمارٹ منی بناتی ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ زون کا پورا کنسیپٹ اس بنیاد پر ہے کہ پرائس چارٹ پر سمارٹ منی آرڈرز کو تلاش کیا جائے۔ پرائس اس لیے سپلائی یا ڈیمانڈ زون میں آتی ہے کیونکہ بینکس کے تمام آرڈرز پہلی بار فل نہیں ہوئے ہوتے یا پھر انہوں نے ابھی اپنے تمام پرافٹ مارکیٹ سے لیے نہیں ہوتے، دوسرے لفظوں میں پرافٹس بک نہیں کیے ہوتے۔ تو اس کی وجہ کہ زونز ایک سے زائد مرتبہ ورک نہیں کرتی سمارٹ منی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے پرافٹس لے لیے یا پھر اپنے تمام آرڈرز فل کر لیے تو پھر انہیں اس زون سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ وہ اپنی زیادہ تر ٹریڈز زون کو بنانے کے لیے پلیس کرتے ہیں، پرائس کو واپس لانے کا سبب بنتے ہیں اور اسی ڈائریکشن میں واپس دھکیل دیتے ہیں۔ بہت سے ٹریڈرز پرانے سپلائی اور ڈیمانڈ لیولز پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ اصل اسٹرینتھ فریش لیولز میں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ پرانی زونز میں بالکل نئی زونز کی طرح کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ ریورسل کا باعث بن سکیں، اور جب آپ چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں
تو آپ بھی شاید ایسا سوچیں کہ یہ سچ ہے۔ تمام زونز ہر وقت ریورسل کا باعث بنتی ہیں، لیکن چلیں سمجھتے ہیں کہ کیوں سپلائی اور ڈیمانڈ زونز بنتی ہیں اور کیوں اس طرح کام کرتی ہیں۔ تو بینکس یا تو پرافٹ لیتے ہوئے یا اپنے بائی آرڈرز پلیس کرتے ہوئے ایک سپلائی اور ڈیمانڈ زون کے بننے کا باعث بنتے ہیں، پھر وہ پرائس کے ایک زون میں واپس آنے کی وجہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک ہی مرتبہ اپنی تمام ٹریڈز پلیس کر سکیں یا اپنے تمام پرافٹس کو بک کر سکیں، لیکن وہ ایسا کرنے کے لیے مہینوں یا سالوں تک انتظار کیوں کریں گے؟ اگر انہوں نے کچھ ٹریڈز پلیس کر دی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پرائس بڑھے، تو کیوں وہ اپنے باقی کے آرڈرز پلیس کرنے کے لیے چند مہینوں تک انتظار کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بینکس ہفتوں، مہینوں یا سالوں تک پرائس کا ایک زون میں واپس آنے کا انتظار کریں صرف اس لیے کیونکہ ان کی چند ٹریڈز رہ گئی تھیں اور ان کو اس زون میں پلیس کرنی ہیں؟ اگر وہ اپنی باقی ٹریڈز پلیس کرنا چاہیں گے یا پھر باقی پرافٹس مارکیٹ سے لینا چاہیں گے تو وہ تیزی سے پرائس کو اس زون میں لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ وہ جلد سے جلد ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب بات سپلائی یا ڈیمانڈ زونز یا ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز پر آتی ہے تو ٹائم کا فیکٹر بہت اثر رکھتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ آرڈر فلو وقت کے ساتھ ساتھ کس بنیاد پر اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے۔ مارکیٹ میں کچھ محسوس ایریاز ہیں جہاں پر بائرز اور سیلرز ایگریسو ری ایکشن کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، جنہیں ہم سپلائی اور ڈیمانڈ زونز کہتے ہیں۔ اب جب ایک نئی سپلائی یا ڈیمانڈ زون بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ جو پریویس ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہوئی اس میں جو آرڈرز شامل تھے وہ ابھی بھی مارکیٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں جن ٹریڈرز نے پریویس زون بنائی اس زون پر بھی ان کا انفلوئنس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پھر جو نئے ٹریڈرز ہیں جو اب مارکیٹ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں ان کی زیادہ تر توجہ بھی پریویس زون کے مقابلے میں نئی زون پر ہوگی۔ تو آسان سا رول یہ ہے کہ ہمیشہ اس پرائس سٹرکچر پر غور کریں جو ابھی آپ کے سامنے ہے، آپ کی رائٹ سائڈ پر۔ فریش آرڈر فلو آپ کو نئے سٹرکچر میں ہی ملے گا، اس کو اپنی پرائیورٹی بنا لیں۔ یقینی بات ہے کہ ہسٹوریکل پرائس ایکشن بھی میٹر کرتا ہے، لیکن پرائیورٹی نیا پرائس ایکشن ہی ہونا چاہیے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کو پلاٹ کرنے کے لیے لوجیکل اپروچ رکھنی چاہیے۔ اکثر ٹریڈرز چارٹ کو 20-25 لیولز کے ساتھ بھر دیتے ہیں، جس سے ریورسل کو انٹیسپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان زونز کو پلاٹ کرنے کی ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سپلائی اور ڈیمانڈ زون پلاٹ کرتے ہوئے کچھ رولز ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ پہلی بار جب پرائس بیس پر واپس جاتی ہے تو ایک سٹرونگیسٹ انٹری بن سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ زون ابھی تک فریش ہے، مطلب کہ زون کی کریشن کے بعد پرائس ابھی تک اس زون میں واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد اس ٹائم پیریڈ کو بھی کنسیڈر کریں جو پرائس اس سپلائی یا ڈیمانڈ لیول پر گزارتی ہے۔ جتنا کم وقت پرائس اس زون پر گزارتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی اس لیول پر سپلائی اور ڈیمانڈ کا عدم توازن ہے، جس کا مطلب ہے کہ سمارٹ منی ایگریسیولی اپنے آرڈرز پلیس کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ زون کریٹ کرنے کے بعد پرائس اس زون سے کتنا دور گئی۔ انتہائی سٹرونگ ٹرننگ پوائنٹس کو تلاش کریں، یہ ہائی پروبیبلٹی پرائس لیولز ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ریسنٹ زون پر توجہ دیں، صرف قریب ترین اور سٹرونگ زون کو مارک کریں اور چارٹ کو صاف ستھرا رکھیں۔ ایک اور اہم ویریبل جو آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ زون کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتا سکتا ہے وہ والیوم ہے۔ اس والیوم کو انالائز کریں جس نے سپلائی یا ڈیمانڈ زون کریٹ کی ہے۔ جتنا بڑا والیوم ہوگا زون اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی۔ آپ والیوم کے بارے میں مزید سمجھنے اور سپلائی اور ڈیمانڈ زون میں انٹری بنانے کے لیے ان 2 ویڈیوز کو دیکھیں۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔